بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نہیں جانتا آپ کا حکیم مبارک علی، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آج کی ہماری اس حقائق کا جو موضوع ہے یا عنوان ہے وہ ہے دل اور نیت۔ حقائق ہے کہ یہ حضرت حبیب اجمی ولیوں میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ ابتدا میں آپ کافی مالدار تھے اور ضرورت مندوں کو سود پر قرض دیا کرتے تھے۔ شہر بصرہ میں رہتے تھے۔ ہر روز اپنے مقروضوں سے قرضہ لینے جاتے۔ اگر کوئی قرضہ یا سود کے پیسے نہ دیتا تو آنے اور جانے کی مزدوری اور خوراک کے پیسے لے لیتے۔ ایک دن ایک شخص کے گھر قرضہ لینے گئے تو اس وقت وہ قرض دار گھر پر نہ تھا۔ اس کی عورت نے کہا کہ میرا خاوند گھر نہیں ہے اور میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں، ہاں یہ بکرے کی سری ہے جو کسی نے ہمیں دی ہے، اگر یہ آپ لینا چاہیں تو لے جائیں۔ حبیب نے وہ سری لی اور گھر کی راہ لی۔ گھر آ کر اپنی عورت کو کہا کہ یہ سری بیاج میں لایا ہوں، اسے پکاؤ۔ عورت بولی کہ لکڑی اور آٹا گھر میں نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا کسی اور قرض دار کے گھر جاتا ہوں۔ وہ گیا، اسی طرح آٹا اور لکڑی لے آیا۔ عورت نے ہانڈی اور روٹی پکائی کہ اتنے میں ایک فقیر نے صدا کی اور روٹی مانگی۔ حبیب نے کہا کہ چلا جا یہاں سے۔ سوالی نا امید ہو کر چلا گیا۔ حبیب کی عورت نے جب ہانڈی میں چمچہ ڈالا تو معلوم ہوا کہ سارے کا سارا سالن خون بن گیا ہے۔ اس نے حبیب کو آواز دی کہ آ کر دیکھ تیری بدبختی سے کیا ہو گیا ہے۔ جب حبیب نے دیکھا تو دل میں آگ سی لگ گئی جو پھر ہرگز نہ بجھی۔ اپنی عورت سے بولے کہ جو چیز بری ہے میں نے اسے توبہ کی۔ اور دوسرے دن حبیب گھر سے نکلا اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ لڑکے باہر کھیل رہے تھے۔ جب انہوں نے حبیب کو دیکھا تو کہا سود خور آ رہا ہے، دور ہو جاؤ اس سے تاکہ اس کا سایہ اور گرد ہم پر نہ پڑے، کیونکہ یہ بدبخت ہے، شاید اس کی وجہ سے ہم بھی بدبخت نہ ہو جائیں۔ حبیب نے ان لڑکوں کی باتیں سنی تو اس کے دل میں گرفت پیدا ہوئی۔ وہیں سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں گئے۔ حسن بصری کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ اس نے ایک دفعہ حبیب کے دل کو قابو کر لیا۔ اس نے حسن بصری علیہ رحمہ کی خدمت میں توبہ کی اور جب مجلس سے واپس ہوا تو جب ان لڑکوں کے پاس سے گزرا تو وہ لڑکے بولے کہ دور ہو جاؤ، کہیں ہماری گرد حبیب کے اوپر نہ پڑ جائے ورنہ ہم گناہ گار ہوں گے۔ یہ سن کر حبیب نے کہا کہ ایک ہی دن میں جو میں نے تیرے ساتھ صلح کی تو اس کا اثر تو نے دوستوں کے دلوں میں ڈال دیا اور میرا نام نیکی سے مشہور کیا، اس لیے اس نے ڈھنڈورا پٹوا دیا کہ جس نے حبیب کا قرضہ دینا ہے وہ آئے اور اپنا نوشتہ لے جائے۔ اس لیے سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور آپ نے ہر ایک کو اس کا نوشتہ واپس کر دیا، اور جس قدر مال جمع کیا ہوا تھا وہ خدا کی راہ میں بانٹ دیا، یہاں تک کہ گھر کا سارا سامان اور کپڑے بھی بانٹ دیے۔ اس کے بعد آپ نے دریائے فرات کے کنارے حجرہ بنایا اور اسی جگہ عبادت خدا میں مشغول ہو گئے۔ دن کے وقت علم سیکھنے کے لیے حضرت حسن بصری کی محفل میں جاتے اور رات کو عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح مدت گزر گئی۔ ایک دفعہ ان کو چند دن کا فاقہ آیا تو ان کی عورت بولی کہ کچھ کمائی کرنی چاہیے۔ حبیب نے کہا اچھا مزدوری کے لیے جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر گھر سے نکلا اور حجرے میں آ کر عبادت میں مشغول ہو گیا۔ جب رات کو گھر میں آئے تو عورت بولی کہ کوئی چیز نہیں لائے؟ تو حبیب بولے کہ میں جس کے ہاں کام کرتا ہوں وہ بہت سخی ہے، مجھے شرم آتی ہے اس سے کوئی چیز مانگوں، جب وقت آئے گا وہ خود ہی بہت کچھ دے دے گا، وہ ہفتہ بعد مزدوری دیتا ہے۔ آپ ہر روز حجرہ میں عبادت کرتے اور رات کو گھر واپس آ جاتے۔ اسی طرح ہفتہ ختم ہوا تو ان کو فکر ہوئی کہ آج عورت سے وعدہ کیا گیا ہے، گھر کیا لے کے جاؤں گا۔ ادھر یہ خیال آیا اور ادھر فرشتہ کو حکم ہوا
کہ میرے بندہ وعدہ سے جھوٹا نہ ہو، اس کے گھر ایک خچر آٹے کا اور کچھ شہد و گھی اور 30,000 درہم اس کے گھر جانے سے پہلے پہنچا دو۔ فرشتہ نے یہ سب چیزیں حبیب کے گھر پہنچائیں اور ان کی عورت کو کہا کہ یہ حبیب کی مزدوری ہے، اور مالک نے کہا ہے کہ اپنے کام کو بڑھا دے تاکہ میں اس کی مزدوری بڑھا دوں۔ یہ کہا اور چلا گیا۔ حبیب رات جب ہوئی تو واپس آئے۔ جب رات ہوئی تو حبیب شرمندگی کی حالت میں گھر آیا تو اس کے گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس کی عورت نے کہا کہ یہ لے کھانا۔ اس نے کھانا لا کر آگے رکھا اور کہا کہ تو کس کا کام کرتا ہے؟ وہ بڑا سردار اور سخی ہے۔ یہ سب چیزیں اس نے بھیجی ہیں اور کہلا بھیجا ہے کہ حبیب سے کہو کہ کام کو بڑھا دے۔ حبیب نے جب یہ سنا تو دنیا سے بالکل منہ پھیر کر خدا کی عبادت میں مشغول ہو گیا اور آخر کو بہت بڑے رتبے کا بزرگ بنا۔ چنانچہ ایک دن ایک عورت روتی ہوئی ان کے پاس آئی اور عرض کی کہ میرا بیٹا کہیں غائب ہو گیا ہے اور مجھے اس کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی۔ آپ خدا کے لیے دعا فرمائیں کہ وہ واپس آ جائے۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے، یعنی کہ کیا مال ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میرے ہاں 2 درہم ہیں۔ وہ درہم آپ نے اسے لے لیے اور درویشوں میں تقسیم کر دیے اور دعا کی اور کہا کہ جا تیرا بیٹا گھر آ جائے گا۔ جب عورت گھر پہنچی تو بیٹے کو گھر میں دیکھا اور پوچھا کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں شہر کرمان میں تھا، استاد نے مجھے گوشت کے لیے بازار بھیجا تو میں نے گوشت خرید لیا کہ ہوا کا جھونکا آیا اور مجھے تخت سلیمان کی طرح اٹھا لیا اور یہاں لا رکھا، اور آواز آئی کہ اے ہوا اس کو حبیب کی دعا اور 2 درہم صدقہ کی برکت سے اس کے گھر پہنچا دے۔ نقل ہے کہ ایک دن حسن بصری علیہ الرحمہ حبیب کے مکان پر آئے۔ اس وقت جو کی روٹی اور نمک حسن بصری کے آگے رکھا جو کہ اس وقت حبیب کے پاس موجود تھا۔ آپ نے کھانا شروع کیا کہ اسی اثنا میں ایک سوالی آیا۔ حبیب نے اس روٹی اور نمک کو حضرت صاحب کے سامنے سے اٹھا کر سوالی کو دے دیا۔ یہ دیکھ کر حسن بصری علیہ الرحمہ بولے کہ تو شائستہ آدمی تھا، اگر تجھے علم ہوتا تو بہتر ہوتا۔ تو یہ نہیں جانتا کہ آدمی کے آگے سے روٹی نہیں اٹھانی چاہیے، ایک ٹکڑا سوالی کو دے دیتا اور ایک میرے آگے رہنے دیتا۔ مگر حبیب نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ جب تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا تو ایک شخص آیا، سر پر کھانے کا سامان رکھا ہوا تھا، اس میں کچھ کباب اور حلوہ اور میدہ کی روٹی اور ساتھ 500 درہم تھے۔ یہ سب لا کر حبیب کے سامنے رکھا اور حبیب نے درہم تو درویشوں میں تقسیم کر دیے اور روٹی وغیرہ سب نے مل کر کھائی، اور بعد میں حسن بصری علیہ الرحمہ سے کہا کہ اے مرشد تو نیک آدمی ہے، اگر کچھ یقین ہوتا تو بہتر تھا، کیونکہ علم بغیر یقین کے کچھ نہیں، علم بغیر یقین کے کچھ نہیں۔ نقل ہے کہ شام کے وقت حسن بصری علیہ الرحمہ حبیب کے حجرے کے پاس سے گزرے۔ نماز کا وقت تھا۔ اس وقت حبیب اقامت کہہ کر نماز میں کھڑا ہوا تھا۔ حسن بصری آئے اور اس کے پیچھے نیت کر کے کھڑے ہو گئے۔ حبیب نے الحمد جو پڑھی تو الحمد پڑھی، یعنی ہے حلوہ والے کی بجائے ہے ہاتھی والے سے پڑھی، یعنی کہ ہائے ہو سے پڑھی۔ آپ نے اسی وقت نیت توڑ کر نماز علیحدہ ہو کر پڑھی تو اس رات خواب میں حق تعالیٰ سے بات ہوئی تو عرض کی کہ اے میرے مالک تیری خوشنودی کس بات میں ہے تاکہ میں زیادہ وہی کام کروں۔ جواب ملا کہ اے حسن تو نے میری خوشنودی کو پا لیا تھا مگر اس کا قدر نہ جانا۔ عرض کی کہ مالک کس طرح؟ جواب ملا کہ حبیب کے پیچھے نماز ادا کرنے میں راضی تھا مگر تو نے الحمد کی عبارت کی درستگی میں کیا نیت کی درستگی نہ دیکھی؟ زبان کے درست کرنے سے دل کا درست کرنا بہت ضروری ہے۔ نقل ہے کہ حبیب اجمی کے پاس کوئی قرآن پڑھتا تو آپ بہت روتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ تو اجمی ہیں، قرآن پڑھنا نہیں جانتے، پھر یہ رونا
کس واسطے آتا ہے؟ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ میری زبان تو عجمی ہے مگر میرا دل عربی ہے جو قرآن سمجھ سکتا ہے۔ زبان کے ساتھ دل کا درست ہونا ضروری ہے۔ وارث شاہ دا بولنا پیت اندر دانش مندلی غور ضروری ہے۔ آپ کا حکیم مبارک علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔